السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ معارف الحدیث کتاب الایمان تقدیر کا ٹاپک ہے، اور آج دو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی حدیث ہے، دونوں حدیث کے موضوع جو ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ سب تقدیر کے تابع ہے، اور یہ ایک نازک موضوع ہے۔ پہلی حدیث کے بعد جو دوسری حدیث آنے والی ہے وہ اسی بات کی ہمیں تاکید کرے گی۔ اس حدیث کو ہم نے غور سے سمجھنا اور پڑھ لینا ہے لازمی، تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں۔ پہلی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ کل شیء، ہر چیز، با حرف جر، بقدر، ہر چیز قدر کے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز تقدیر کا حصہ ہے، حتی یہاں تک کہ العجزی، عجزن کہتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں عاجز عجز و انکسار۔ عربی میں عجز ہونا یا عاجز ہونا کا مطلب ناکارہ ہونا ہے، یعنی سیاںہ نہ ہونا۔ سو حتی العجز والکیسی، حتی حرف جر ہے اس لیے حتی العجزی والکیسی۔ سو کیس کہتے ہیں ہوش مندی کو، ہوشیار ہونے کو، سمجھدار ہونے کو۔ سو کل شیء بقدر حتی العجز والکیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا، یہ تقدیر سے ہے۔ مولانا صاحب اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفات، قابلیت و ناقابلیت، صلاحیت و عدم صلاحیت اور عقل مندی، بے وقوفی وغیرہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ الغرض اس دنیا میں جو کوئی جیسا اور جس حالت میں ہے وہ اللہ کی تقدیر اور قدر کے ماتحت ہے۔ جو حدیث میں اب اگلی شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایکچولی اس حدیث کو میں نے اپنے لیے کافی سمجھ لیا، اور بس میں اس حدیث کو ذہن میں رکھتا ہوں اور اس لیے ان موضوعات سے دور رہتا ہوں، اور بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی جو تھوڑی سی مشکل اور نازک ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا، خرج یخرج، نکلنا۔ دیکھیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت رفع میں ہے تو فاعل ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ علینا سے مراد ہے کہ ہمارے پاس، نہیں ہمارے پاس آئے، وہ بیٹھے تھے تو وہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کے پاس وہ آ گئے۔ وجہ کیا بنی؟ بہت پیاری حدیث، امپورٹنٹ ترین حدیث ہے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن، اب یہ حال آ رہا ہے کہ حال کیا تھا؟ تو اس کا مطلب صحابہ میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں جو ہم بھی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، تنازع یتنازع، تنازع یتنازع، صحیح ہے، زیر نہیں ہے، تنازع یتنازع، نتنازع فعل مضارع، نحن فاعل، باہم بحث کرنا، تنازع جسے ہم کہتے ہیں نا، تنازع ہو گیا۔ تنازع سے مراد ہمارے ہاں لیا جاتا ہے جیسے کوئی لڑائی ہوگی، تنازع سے مراد ہے رائے کا اختلاف ہو جانا، رائے میں مختلف ہو جانا۔ نتنازع یہ باہم ہو رہا ہے، تفاعل یتفاعل، یعنی باب تفاعل میں، تنازع یتنازع آپس میں کسی چیز کا پیش آ جانا۔ ونحن یہ مبتدا، یہ خبر، نحن نتنازع فی القدر، متعلق خبر، فی القدر تقدیر کے بارے میں ہم کیا ہے، بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا؟ فغضب، غضب یغضب، غصہ ہونا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، فاعل ہے ہوا، غصہ کتنا ہوئے؟ حتی یہاں تک کہ احمر وجہہ، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ احمرہ،
فاعل کون ہے؟ حالت رفع میں وجہہ، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. اچھا سرخ بھی کیسا ہوا؟ حتیٰ یہاں تک کہ کأنما، کأن تشبیہ کے لیے، کأن ما موصولہ، کأنما فقیہ، فقیہ سے مراد نچوڑا گیا. فقیہ فی وجنتیہ، وجنتن کہتے ہیں یہ رخسار، وجنتن، وجنتانی، وجنتین مثنی، تو نون ڈراپ ہو گیا، وجنتیہ حالت جر میں چلا گیا. فی وجنتیہ مرکب اضافی ہے، ان کے رخسار مبارک پر فقیہ نچوڑ دیا گیا حب الرمانی. حب الرمان سے مراد انار، ایک انار، حب الرمانی، وہ جو انار کے دانے ہوتے ہیں نا، حب الرمانی، ایسا کہ ان پر انار نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی اتنا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا ابی ھذا امرتم، ابی ھذا امرتم، استفہام کیا؟ یہ جس کے بارے میں حکم دیا جب وہ با سے آتا ہے وہ تقدیم ہو گئی تاکید کے لیے. امرتم یعنی امرتم، تم نے حکم دیا، امرتم مجہول، انتم اس کا نائب الفاعل، امرتم تمہیں حکم دیا گیا، بہذا اس چیز کا. ابی ھذا امرتم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ام بہذا ارسلت الیکم، ام بہذا ارسلت الیکم، بہذا ارسلت الیکم، ارسل یرسلو، ارسلت میں نے بھیجا، ارسلت مجھے بھیجا گیا، فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ارسلت مجھے بھیجا گیا. بہذا ارسلتم، کیا مجھے یہ دے کر بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، یعنی کیا اس معاملے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ تم ابھی تقدیر کے معاملے میں بحث کر رہے ہو؟ آپ نے پھر ایک بڑی قیمتی بات فرمائی، انما ہلک من کان قبلکم. اس حدیث سے ہم نے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ تقدیر کی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس پر بحث نہیں کرنی. انما ہلک من کان قبلکم، یقیناً ہلاکا وہ ہلاک ہوا، من موصولہ، یہ اس کا اسم تھا بیسیکلی، قبلکم اس کی خبر ہے، من کان قبلکم وہ ہلاک ہو گیا جو تم سے پہلے تھا، یہ اس کا مفعول ہے. انما ہلک من کان قبلکم، وہ ہلاک ہو گئے جو تم سے پہلے تھے، سوری اس کا فاعل ہے، انما ہلک من کان قبلکم. کیوں ہلاک ہوئے؟ ہینا، جس وقت، یہ وقت کے لیے ہوتا ہے، ہینا تنازعوا، تنازع یتنازع، فعل ماضی تنازعوا ہم فاعل، ہین تنازعوا جب انہوں نے تنازع کیا، بحث کیا، فی ھذا الامر اس معاملے کے بارے میں، فی ھذا الامر اس معاملے کے بارے میں جب انہوں نے بحث مباحثہ کیا تو وہ ہلاک کر دیے گئے. عزمت علیکم، آپ نے فرمایا عزمت علیکم، عزم سے مراد ہوتا ہے عزم کرنا، ارادہ کرنا. عزمت فعل ماضی، انا فاعل، لیکن جب یہ علا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تاکید کرنا. عزمت علیکم، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں یا میں تم پر لازم کرتا ہوں، علیکم ان کس بات کو لازم کرتا ہوں؟ ان لا تنازعوا فیہ،
نون ڈراپ، ان مصدریہ، لا نفی کا فعل مضارع، انتم فاعل، فی ہی میں وہ امر جو پیچھے تقدیر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تنازعوا فیہ کہ تم اس معاملے میں بحث مباحثہ نہ کرو. اب آپ اگر نظر دوڑائیں پاکستان میں تو ماشاءاللہ نماز نہیں پڑھنی پر اس معاملے میں بحث مباحثہ کرنا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ ان باتوں میں بحث کرنی جو ہماری دسترس سے ہی باہر ہیں. تشریح میں لکھتے ہیں جی قضاء و قدر کا مسئلہ بلا شبہ مشکل نازک مسئلہ ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بحث اور حجت نہ کرے، بلکہ اپنے دل و دماغ کو اس بات پر مطمئن کرے کہ اللہ کے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو اسی طرح بیان فرمایا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو نازک اور مشکل ہونا ہی چاہیے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اسی دنیا کے بہت سے معاملات اور بہت سے رازوں کو ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے. بس جب اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان فرما دی جس کا پوری طرح سمجھ لینا سب کے لیے آسان نہیں، تو جن لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے ان کے لیے بھی ایمان لانے کے بعد صریح طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث اور کٹ حجتی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت غصہ اور جلال کی وجہ غالباً یہ تھی کہ حضرات آپ کی تعلیم و تربیت میں وہ حضرات کیا ہے آپ کی تعلیم و تربیت میں تھے اور آپ سے براہ راست دین حاصل کر رہے تھے. ان کو جب آپ نے اس غلطی میں مبتلا دیکھا تو قلبی تعلق رکھنے والے معلم و مربی کو اس طرح غصہ آنا ایک فطری عمل ہے. اس موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں جب انہوں نے اس مسئلہ میں حجت اور بحث کا طریقہ اختیار کیا. تو یہاں امتوں کے ہلاک ہونے سے مراد غالباً ان کی گمراہی ہے. قرآن و حدیث میں ہلاکت کا لفظ گمراہی کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے. اس بنا پر آپ کے اس اشارے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلی امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اس وقت آئیں جب انہوں نے اس مسئلے کو حجت و بحث کا موضوع بنا لیا. تاریخ شاہد ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اعتقادی گمراہیوں کا سلسلہ اسی مسئلہ سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مسئلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچائے اور ہمیں ایسے محفلوں، ایسی کتابوں، ایسے لوگوں سے بچائے جو ہمیں اس معاملے میں شک و شبہ میں ڈال دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین.